الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہماری اس مجلس میں تاریخ اسلام کی ایک بہت عظیم ہستی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جو کہ علم کا پہاڑ تھے، فقہ کے معاملے میں ایک روشن مینار تھے، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کے ترجمان وہ ہیں عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، جنہیں عام طور پر ہم ابن عباس کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا عبداللہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بڑے فرزند تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ماں، جن کا نام تھا ام الفضل لبابہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی لگتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہجرت کے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ روانہ ہوئے سفر ہجرت میں، اس وقت سمجھیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 3 سال کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، ابن عباس رضی اللہ عنہما 14 سال کے لڑکے تھے، 14 سال کی عمر کے ایک لڑکے تھے، یا 13 سال مکمل ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہجرت کے 3 سال پہلے ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ظاہری وضاحت میں بہت خوش منظر تھے، بہت خوبصورت تھے، جس کے تعلق سے ابن جریج کہتے ہیں کہ ہم عطا بن ابی رباح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عطا بن ابی رباح ایک مشہور تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو عطا بن ابی رباح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام کے اندر، تو اچانک ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہوا۔ ابن عباس کو ہم نے یاد کیا تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہنے لگے، ما رأيت القمر ليلة 14 الا ذكرت وجه ابن عباس رضی اللہ عنہما، جب کبھی میں 14ویں کا چاند دیکھتا ہوں، مکمل چاند دیکھتا ہوں، تو مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اتنے وہ خوبصورت تھے، خوش منظر تھے۔ اکرمہ کہتے ہیں کان ابن عباس اذا مر فی الطریق، جب ابن عباس رضی اللہ عنہما راستے سے گزرتے تو گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں کہنے لگتی، امر بائع المسک ام مر ابن عباس، راستے سے مشک بیچنے والے کا گزر ہوا ہے یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خوبصورت بھی تھے، اور وہیں اچھا لباس پہننا، خوشبو کا زیادہ استعمال کرنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، تو اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی خوشبو کا زیادہ استعمال کرتے، جس کا اندازہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں میں لگا لیا کرتی کہ راستے سے شاید ابن عباس رضی اللہ عنہما کا گزر ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد سے پہلے، یعنی عباس سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ وہ اور ان کی والدہ لبابہ دونوں عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی ماں اور عباس رضی اللہ عنہ، یہ تینوں فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے، فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتح مکہ ہجری 8 میں ہوئی تھی۔ ہجری 8 کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری 10 ہجری مکمل، 11 ہجری شروعات میں پہلا شہر ہے، مہینہ ہے محرم، دوسرا مہینہ ہے صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول۔
تو شروعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بڑی مشکل سے ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سمجھیے کہ 3 سال تھے، بڑی مشکل سے 3 سال یا 2.5 سال، 2.5 سال کی مدت، 3 سال کی مدت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زیادہ روایت کرنے والے صحابہ اکرام میں اگر ان کی فہرست ہم دیکھیں گے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نمبر بھی 10 کے اندر آتا ہے. 1660 سے زائد حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی حدیثیں انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اور بہت ساری حدیثیں انہوں نے اکابر صحابہ اکرام سے، کبار صحابہ اکرام سے انہوں نے سنی ہو، لیکن روایت کرتے وقت وہ صحابہ اکرام کا نام ذکر نہیں کریں گے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کہہ کر وہ روایت کریں گے. اس طرح مکثرین صحابہ یعنی زیادہ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ اکرام میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی شمار ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کنت انا و امی من المستضعفین، انا من الولدان و امی من النساء، میں مستضعفین میں سے تھا اور میری والدہ بھی مستضعفین میں سے تھے. مستضعفین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی اسلام قبول کرے مکے میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے. مکے میں رہنا جائز نہیں. کب تک؟ جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو گیا. فتح مکہ تک یہی حکم تھا، جو کوئی اسلام قبول کرے گا مکے کے اندر لازم ہے کہ وہ مدینہ ہجرت کر کے چلا جائے، روانہ ہو جائے. ہاں مستضعفین وہ کمزور طبقہ جس میں چھوٹے بچے آ جائیں گے اور عورتیں آ جائیں گی اور بوڑھے لوگ آ جائیں گے جو سفر طے کر نہیں پا سکتے اکیلے، جن کے لیے کسی اور کا سپورٹ ہونا ضروری ہے. تو ایسے مستضعفین، ایسے کمزور لوگ جو خود سے ہجرت نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مجرم نہیں قرار دیتا. لیکن جو ہجرت کرنے کی سکت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کرے، مکے میں رہ جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مجرم قرار دیتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں اور میری والدہ دونوں مستضعفین میں سے تھے، میں بچوں میں سے تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے تھیں. جب ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اس وقت تو مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، اس کے بعد تینوں مدینے کی طرف روانہ ہوئے. اس کے بعد ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اسلام قبول کرنے کی حالت میں زندگی گزارنے کا سمجھیے کہ موقع ملا. تقریباً 2.5-3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما رہے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو پڑھنے کا بڑا شوق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے. تو اس طرح مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور جتنا ہو سکے اتنا حدیثیں سننے کی کوشش کرتے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ذہانت، ان کی ہوشیاری، ان کا علم، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد مرتبہ ان کے لیے دعا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو گلے سے لگایا، چھوٹے لڑکے تھے، ابن عباس کو گلے سے لگایا اور دعا کی اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ ابن عباس کو تو حکمت عطا کر، حکمت و دانائی عطا کر. اور اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہو گئے لیکن پانی ساتھ لے جانے سے رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے جا بغیر بیت الخلاء میں داخل ہو گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیے بغیر اندر چلے گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہے لیکن سامنے کھڑے ہو کر تو نہیں دے سکتے، لیکن دیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، ایک لوٹے میں پانی لیا، دور کھڑے ہو کر صرف ہاتھ لمبا کیا اور اللہ کے رسول کی جانب اس پانی کے لوٹے کو کھسکا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پانی لیا، اپنی ضرورت پوری کی اور باہر آ کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا دی اور کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس لڑکے کو دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کی تأویل یعنی قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ دعا کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر ابھی 11 سال ہے 12 سال ہے، لیکن اتنی ذہانت، اتنی ہوشیاری، اتنی عقل مندی کہ سامنے آ کر نہیں کھڑا ہونا ہے یہ بھی پتا ہے، اور لیکن وہیں مجھے پانی کی ضرورت ہے اس کی بھی سمجھ ہے، تو اس لیے دور کھڑے ہو کر صرف پانی کا لوٹا کھسکا دیا۔ اتنی ہوشیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کو دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ پیچھے ابن عباس لڑکا کھڑا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کھینچ لیا۔ سامنے کھینچنے کے بعد بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ تھوڑا سا پیچھے کھسک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو شخص اگر نماز باجماعت ادا کرنا چاہتے ہوں تو امام کے دائیں جانب رائٹ سائڈ مأموم کھڑا ہوگا اور دونوں برابر برابر کھڑے ہوں گے ایک صف میں، ایسا نہیں کہ امام ایک قدم سامنے اور مأموم ایک قدم پیچھے، ایسی بات نہیں، برابر برابر کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو سامنے بلایا، اپنے برابر کھڑا کیا، لیکن ابن عباس ہے کہ کھڑا کرنے کے باوجود تھوڑا سا پیچھے کھسک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، نماز ادا کر لینے کے بعد پوچھا ما شأنی اجعلک حدائی فتخنس، کیا بات ہے میں تمہیں اپنے برابر کھڑا کر رہا ہوں لیکن تم ہو کے کھسک کر پیچھے چلے جاتے ہو بار بار؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے او ينبغي لاحد ان يصلي حذاءك وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي اعطاك اللہ، کیا کسی کے لیے مناسب ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو کر نماز ادا کرے؟ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا، رسالت و نبوت سے نوازا، تو آپ کے برابر کھڑے ہو کر نماز کیسے کوئی ادا کر سکتا ہے؟ تو اتنے سے بچے تھے، لڑکے تھے 11-12 سال کے، لیکن بات دیکھیے کتنی عقل مندی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعجب کا اظہار کیا اللہ کے رسول نے، اور اس وقت بھی علم و فہم کے تعلق سے ابن عباس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا۔ تو پتہ چلا کہ بارہا کئی موقعوں پر جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی ہوشیاری کو محسوس کیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعائیں مانگی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے جہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما تہجد کی نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کا کان پکڑ کر پیچھے لیتے ہیں اور پھر یہاں سے دائیں جانب انہیں لا لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ اس طرح کا واقعہ ابن عباس کے ساتھ پیش آیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل علم حاصل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی، اسے یاد کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مسلسل کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر علماء صحابہ کرام، لگاتار مسلسل ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کبار صحابہ سے بھی علم حاصل کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری ساتھی جن کا تعلق انصار سے تھا، میں اور میرے انصاری ساتھی دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے اس انصاری ساتھی سے کہا کہ چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا لیکن کبار صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، علماء صحابہ کرام موجود ہیں، ہم علماء صحابہ کرام سے مسلسل علم حاصل کریں گے جس طرح ہم اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ انصاری صحابی جو ان کے دوست تھے وہ کہنے لگے
اے ابن عباس کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم علم حاصل کرو گے اور ایک دن آئے گا کہ جب لوگ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے موجودگی میں، کبار صحابہ کرام کے موجودگی میں لوگ تمہاری جانب آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے، تم سے علم حاصل کریں گے؟ کیا تم اس طرح سوچتے ہو؟ جتنا ایک مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا تو ہم نے پڑھ لیا، اتنا کافی ہے کہہ کر وہ چل گئے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے سفر علم کو منقطع نہیں کیا، بلکہ لگاتار میں نے کبار صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے گھر چلے جاتے اور گھر کی چوکھٹ میں چبوترے میں بیٹھ جاتے اور اس صحابی کے آنے کا انتظار کرتے۔ جیسے ہی وہ صحابی باہر نکلتے اس صحابی سے فوراً کچھ سوال کر لیتے، حدیثیں پوچھ لیتے، اور اس طرح مسلسل انہوں نے علم حاصل کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے طوفان کا لحاظ نہیں کیا، تیز و تند ہواؤں کا لحاظ نہیں کیا، دھول مٹی کا لحاظ نہیں کیا۔ گھر کے باہر بیٹھ کر میں صحابہ کرام کا انتظار کرتا، ہوائیں چلتی، تیز و تند ہوائیں، دھول مٹی اڑنے لگتے، لیکن میں وہیں بیٹھا رہتا۔ جیسے ہی باہر نکلتے میں ان سے سوال کر لیتا، حدیثیں پوچھ کر معلوم کر لیتا۔ جب صحابہ کرام ابن عباس کو گھر کے باہر دیکھتے تو صحابہ کرام بھی بہت خوش ہوتے۔ جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر ان کا انتظار کرتا، جیسے ہی وہ باہر نکلتے خوش ہوتے اور کہنے لگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بتائیے کیا چاہیے؟ اس طرح پوچھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بڑی خوشی کے ساتھ علم سکھانے لگتے۔ تو اس طرح مسلسل ابن عباس رضی اللہ عنہما نے علم حاصل کیا، اور ایک دن آیا جب کبار صحابہ کرام موجود ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، اور عمر بن خطاب کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور ابن عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن کبار صحابہ کرام کی موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس قائم ہوتی، لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے۔ تو اس وقت وہ انصاری صحابی جو تھے ابن عباس کے دوست، وہ کہنے لگے کہ یہ لڑکا، یہ ابن عباس، یہ لڑکا میرے سے زیادہ عقل مند تھا، اس نے اس وقت صحیح فیصلہ لیا، اور آج علم سکھانے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن عباس کو دے دیا۔ تو اس طرح آنکھوں دیکھا انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا، جس کو وہ بعید از عقل سمجھتے تھے، دور سمجھتے تھے، اس طرح ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالواقع جو ہے ان کے آنکھوں کے سامنے کر دکھایا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لوگ دیگر کئی صحابہ کرام کی موجودگی میں علم حاصل کیا کرتے تھے، ان کی مجلس میں لوگ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کی مجلس کے تعلق سے ایک تابعی ہیں غالباً ابو صالح، وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس کو میں نے دیکھا ہے، ایسی مجلس ہوا کرتی تھی ابن عباس کی کہ قریش، چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، قریش قبیلے سے، تو قریش کے لیے ابن عباس کی مجلس اور ابن عباس کی شخصیت باعث فخر تھی، فخر کرنے کے قابل ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر لوگ ابن عباس کے گھر کے باہر پوری گلی میں لوگ جمع ہو جاتے ابن عباس سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ابن عباس سے کہا جاتا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فوراً وضو کرتے اور علم دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ان سے کہتے کہ جاؤ، باہر جاؤ اور کہو کہ جو کوئی قرآن کی صورتوں کے تعلق سے، قرآن کی قراءت کے تعلق سے، حروف کے تعلق سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے گھر کے اندر آئیں۔ تو گھر کے اندر لوگ آتے، یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گھر لوگوں سے بھر جاتا، لوگ سوال کرنے لگتے، جواب دیتے۔ جیسے ہی سوالات کا سلسلہ ختم ہو جاتا، ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے اخوانکم، تمہارے بھائی لوگ، یعنی باہر بھی لوگ بہت سارے انتظار کر رہے ہیں، ان کو موقع دو، اب باہر نکلو۔ باہر نکلو نہیں کہتے، بلکہ کہتے کہ تمہارے بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فوراً یہ لوگ باہر نکلتے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہتے کہ جاؤ، کہو کہ جو کوئی قرآن کی تفسیر سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ تو ایک گروہ گھر کے اندر داخل ہوتا، یہاں تک کہ پورا گھر لوگوں سے بھر جاتا، لوگ سوال کرنے لگتے تفسیر کے تعلق سے، جوابات دیتے، پھر کہنے لگتے کہ اخوانکم، تمہارے بھائی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی موقع دو۔ فوراً یہ لوگ باہر نکلتے، پھر اس کے بعد اس شخص کو بلا کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے
کہ باہر جاؤ اور کہو جس کسی کو حرام حلال کے تعلق سے سوال کرنا ہو، یا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، فتویٰ پوچھنا ہو، وہ لوگ اندر آئے. پھر اس کے بعد ایک گروہ آتا، یہاں تک کہ ان کا گھر لوگوں سے بھر جاتا. پھر سوال و جواب کا سلسلہ، فتوے کا سلسلہ، وہ لوگ باہر نکلتے. پھر اس کے بعد دوسرا گروہ. تو اس طرح مسلسل کئی گھنٹے سمجھیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر میں علمی مجلسیں قائم ہوا کرتی تھی. ہزاروں لوگ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فائدہ اٹھاتے. تو اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے علم حاصل کیا، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مسلسل اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو علم سے سیراب کیا. احادیثیں سناتے، تفسیر کی باتیں بتاتے، اور علم سے لوگوں کو مالا مال کیا کرتے تھے. جب عباس رضی اللہ عنہ موت کے قریب تھے تو اپنے فرزند ابن عباس کو انہوں نے بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، انی ارا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب یدعوک ویقربک ویستشیرک مع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمہیں اکثر بلایا کرتے اپنی مجلس میں، اور اپنے قریب تمہیں رکھا کرتے ہیں، اور کئی معاملات میں تم سے وہ مشورہ بھی لیتے ہیں. اپنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان 3 باتوں کو تم یاد کر لینا. 3 نصیحتیں کیا کی والد نے؟ عباس نے کہا، اتق اللہ لا یجربن علیک کذبۃ، اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جھوٹی بات نہ کہو. امیر المؤمنین کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے مجلس میں کبھی جھوٹی بات نہ کہو. تمہارے تعلق سے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو جھوٹ کا تجربہ کبھی نہ ہو سکے، تو اس طرح جھوٹ سے پرہیز کرو. دوسری بات کہی، دوسری نصیحت کہا، وَلَا تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًّا، امیر المؤمنین عمر کی کوئی راز کی بات لوگوں سے نہ بیان کرو. امیر المؤمنین کا کوئی راز لوگوں کے سامنے فاش نہ کرو. وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، عمر بن خطاب کے سامنے، امیر المؤمنین کے سامنے کسی اور کی غیبت نہ کرو. ان 3 چیزوں کا تم خیال کرو. عامر الشعبی جو کہ ابن عباس کے شاگرد تھے، امام شعبی، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہنے لگے یہ بات سننے کے بعد، کل واحدۃ خیر من 1000 درہم. آپ کے والد محترم نے جو نصیحتیں کی، 3 نصیحتیں، ان میں سے ہر ایک نصیحت 1000 درہم ملنے سے بہتر ہے آپ کے لیے. تو ابن عباس نے کہا نہیں، بلکہ ہر ایک نصیحت 10,000 درہم سے بہتر ہے. تو اس طرح بہت قیمتی نصیحتوں سے گویا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عباس کو نوازا موت سے پہلے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح تادم حیات علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو وہ پھیلانے لگے، جس کا اعتراف، یعنی ابن عباس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، اس کا اعتراف بڑے بڑے صحابہ کرام نے کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گواہی کافی ہے. ابن عباس کے حق میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گواہی کافی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر اپنی مجلسوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لایا کرتے. اس وقت ان کی کیا عمر رہی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 14 سال. اس کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، تو سمجھیے کہ 16 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو ان کی عمر تھی 17 سال 18 سال 19 سال. تو اس طرح ان کی عمر جب 27 سال 28 سال کی ہوئی تب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی. تو اس طرح 17-18 سال کے نوجوان تھے. لیکن بدری صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو بدر کی جنگ میں شامل تھے، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس 17-18 سال کے لڑکے کو بھی ساتھ لایا کرتے، مجلس میں بٹھاتے، مشورہ کرتے، لوگوں سے بھی پوچھتے، اس لڑکے سے بھی مشورہ پوچھتے. تو بعض بدری صحابہ کرام عمر بن خطاب کے پاس آتے اور پوچھنے لگتے کیا بات ہے؟ بدری صحابہ کرام جو فضیلت میں سب سے آگے ہیں، عمر میں بھی سب سے آگے ہیں،
لیکن ایسے صحابہ کرام کی مجلس میں آپ اس لڑکے کو ہمیشہ ساتھ لیتے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پریکٹیکلی ان کو اس سوال کا جواب دینا چاہا، تو لوگوں کو جمع کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، 17-18 سال کے ابن عباس یہ بھی موجود ہیں، وہاں پر انہوں نے سوال کیا، بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور کامیابی، کامرانی آ جائے گی، اور اسی طرح جب آپ اے پیغمبر اسلام لوگوں کو فوج در فوج، جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں گے، تو فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو جو بدری صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بنیادی طور پر خوشخبری سنائی، کہا کہ نصرت آنے والی ہے، کامیابی آنے والی ہے، اور لوگ جوخ در جوخ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، خوب اسلام اب پھیلنے والا ہے، جب یہ منظر دیکھ لو تو توبہ استغفار کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اور تسبیح اور استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تو یہی سوال ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عمر بن خطاب نے کیا، پوچھا کیا تمہاری بھی یہی رائے ہے؟ کہا کہ ہاں یہ بات تو معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس صورت کے اندر ایک جہاں ایک خوشخبری ہے تو وہاں ایک غم کی خبر بھی موجود ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر بھی سنائی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب انتقال ہونے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ کر جانے والے ان قریب، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اسلام سے لوگوں کو روشناس کروائیں، لوگ اسلام قبول کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے اندر یہ بات بتلا دی کہ لوگ اب اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہونے والے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے وہ مقصد اب پورا ہو چکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے والے، آخرت کا سفر طے کرنے والے ہیں۔ تو جب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بتلائی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے، اس صورت کے اندر بظاہر خوشخبری بھی موجود ہے اور در پردہ اس صورت کے اندر ایک غم کی خبر بھی موجود تھی اس وقت، تو یہی رائے میری بھی موجود ہے۔ تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گویا پریکٹیکلی یہ ثابت کیا کہ اس لڑکے کو میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان مجلس میں لاتا ہوں، جب میں اکابر صحابہ کرام سے مشورہ کرتا ہوں تو اسی وقت اس لڑکے سے بھی مشورہ میں کرتا ہوں، تو اس کی وجہ اس لڑکے کے پاس جو علم موجود ہے وہی ہے، اسی علم کی بنیاد پر، اسی فقہ کی بنیاد پر میں اکثر اس لڑکے کو مجلس میں لاتا ہوں۔ تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پریکٹیکلی اس چیز کو ثابت کیا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بعض لوگ آئے، کسی دوسری بستی سے سمجھیے، اس شخص سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں کے احوال دریافت کیے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اس بندے نے بیان کیا کہ ہمارے بستی کے لوگ تو قرآن بہت زیادہ حفظ کرتے ہیں، بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن میں اتنی صورتیں، اتنی آیتیں لوگ یاد کر کے حفظ کر لیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح بڑے فخر کے انداز سے اس بندے نے اپنے بستی والے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ ایک دن میں بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیتیں یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، تو وہ کہنے لگے واللہ ما احب ان يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ایک دن میں اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ لینا، یاد کر لینا، یہ میرے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ تو جیسے ابن عباس نے یہ کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے، غصہ ہو کر کہا چپ رہو، چپ رہو۔ جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصہ ہو کر اس طرح کہنے لگے، ابن عباس رضی اللہ عنہ غم زدہ ہو کر گھر کی طرف لوٹ گئے، گھر گئے، غم زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی بیماری نہیں، کوئی درد وغیرہ نہیں، لیکن غم کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے، گھر کی عورتیں عیادت کرنے کے لیے آنے لگے،
تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب بھی ابن عباس کے گھر چلے گئے. ایک بندہ گھر کے اندر داخل ہوا, کہنے لگا امیر المؤمنین دروازے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ باہر نکلے, امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. عمر بن خطاب نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنے غمزدہ ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں نے اس دن مجلس میں اگر بے ادبی کا میں نے اظہار کیا ہو, غلط بات میں نے کر دی ہو, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. عمر بن خطاب نے کہا نہیں, اس بندے کی کیا بات آپ کے لیے ناپسند تھی, آپ وجہ بتلائیے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب لوگ قرآن کو بغیر سمجھے اس طرح تیزی سے بس یاد کرتے جا رہے ہیں, حفظ کرتے جا رہے ہیں, لیکن کوئی آیت ان کو سمجھ میں نہیں آئی, تو اس طرح بغیر سمجھے قرآن کا علم حاصل کیے بغیر صرف قرآن کی آیتوں کو رٹ لینا, تو اس طرح اگر لوگ قرآن کو زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کے مقابلے میں مقابلہ کرنے لگیں گے تو ان کے درمیان سب سے پہلے تو مقابلہ پیدا ہوگا, پھر مقابلے کے بعد ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا, اختلاف کے بعد ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس طرح وہ کہنے لگے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس بات کی ابن عباس کو توقع تھی اس طرح ہو سکتا ہے, تو یہی بات میں نے لوگوں کے درمیان دیکھا, بالفعل میں نے اس بات کو لوگوں کے درمیان دیکھا. کیا ہوا, کسی دور دراز بستی سے کسی شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جنہوں نے کم سے کم مدت میں, اتنی تھوڑی سی مدت میں پورا قرآن حفظ کر ڈالا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خوش ہو کر کہا چلو اس حافظ کو یہ وظیفہ ماہانہ یہ وظیفہ دے دینا, حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں پورا قرآن حفظ کر لیا تو اس لیے ماہانہ یہ وظیفہ دے دینا. تو اگلے سال اسی گورنر نے دوبارہ خط لکھا, کہا کہ 600 سے زائد لوگوں نے قرآن تھوڑی سی مدت میں یاد کر لیا. کہا کہ ہاں ابن عباس کی بات اب سمجھ میں آئی, بغیر سمجھے کہ علم حاصل کیے کہ قرآن حفظ کرنے میں مقابلہ اتنا ہوا کہ قرآن حفظ کرتے چلے گئے, رٹنے لگے, یہاں تک کہ وہ مقابلہ آگے چل کر پیسہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, تو اس طرح ایک فتنے میں تبدیل ہو گئی یہ بات. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتیں پڑھاتے صحابہ اکرام کو, تو 10 آیتیں صرف یاد نہیں کر لیتے صحابہ اکرام, بلکہ 10 آیتوں کو سمجھتے, 10 آیتوں کا علم حاصل کرتے اور اسے یاد بھی کرتے, اور ان 10 آیتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے, تو اس کے بعد دیگر 10 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح علم کے ساتھ قرآن کی سمجھ کے ساتھ یاد کرنا, یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ کار رہا ہے. اور آگے ہم چلتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تعلق سے علماء کرام نے, صحابہ کرام نے اور دیگر اسلاف نے کیا کیا تعریفی کلمات ادا کیے ہیں, اس کے حوالے سے ہم چند اقوال دیکھتے ہیں. سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا واللہ انک لأصبح فتیاننا وجہا واحسنهم عقلا وافقههم فی کتاب اللہ. عمر بن خطاب ابن عباس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے ابن عباس, اللہ کی قسم آپ ہمارے نوجوانوں میں سب سے زیادہ بہترین عقل رکھنے والے اور کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے, سمجھ رکھنے والے ہیں. اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے حج کے موقع پر دیکھا کہ ابن عباس ہیں, ابن عباس کے اطراف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ابن عباس سے سوالات کر رہے ہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہما جواب دے رہے ہیں. تو جب یہ منظر عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ پڑی ہوا اعلم من بقی بالمناسک, آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ مناسک یعنی حج کے احکام کا زیادہ سے زیادہ علم رکھنے والے شخص یہی ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق میں. اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے, وہ کیا کہتے ہیں ابن عباس کے تعلق سے, کہتے ما رأیت احدا احضر فہما
ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس رضی اللہ عنہما. میں نے ابن عباس سے بڑھ کر اچھی سمجھ رکھنے والا، اچھا علم رکھنے والا اور بردبار شخص کسی کو نہیں دیکھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کی گواہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق سے. اور آگے چل کر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَدْعُوهُ لِلْمُعْضَلَاتِ. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جاتا، کوئی پیچیدہ مسئلہ، کوئی ایشو آ جاتا، کوئی پرابلم آ جاتی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو بھی بلاتے اور ابن عباس کو بھی بلاتے، اور بارہا کئی مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس پیچیدے مسئلے کا حل پیش کر دیتے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو فوراً قبول کر لیا کرتے تھے. تو اس طرح پیچیدہ مسائل کا فوراً سولوشن، فوراً حل پیش کر دیا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس کیا ہی بہترین ترجمان القرآن ہے، یعنی قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، قرآن کی ترجمانی بیان کرنے والے کتنے ہی بہترین عالم ہیں ابن عباس. یہ کس کی گواہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود جیسے عالم دین کی گواہی. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اعلمنا ابن عباس، ہم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے عالم دین ابن عباس ہے. ابن عمر وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، لیکن ویسے عالم دین کی گواہی ہے ابن عباس کے حق میں کہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہی ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ بھی سمجھے کہ اسی عمر کے، ابن عباس جس عمر کے تھے تقریباً اسی عمر کے ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی علم حاصل کیا. سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر بن عاص کا بھی شمار ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ابن عباس اعلمنا بما مضى وافقهنا فيما نزل ومما لم يأت فيه شيء. جو چیزیں گزر چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے قرآن سکھایا، احادیث بیان کی، یہ تمام چیزیں گزر چکی، گزری ہوئی چیزوں کے تعلق سے ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اور جو نئی نئی چیزیں آتے ہیں، نئے نئے سوالات، نئے نئے فتوے آتے ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے اچھا فقہ رکھنے والے ہم میں سے سب سے زیادہ فقہ اور علم رکھنے والے یہی ابن عباس ہیں. تو جو چیزیں گزر چکی ان کے تعلق سے بھی ابن عباس کے پاس علم تھا، اور جو نئے نئے سوالات آتے ہیں، نئے نئے پیچیدہ مسائل آتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی سب سے زیادہ فقہ رکھنے والے صحابی یہ ابن عباس ہیں. اور اسی طرح جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ کہنے لگے مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم. آج اس ہستی کا انتقال ہو گیا جس کی طرف لوگ متوجہ ہوا کرتے تھے مشرق و مغرب کے درمیان. جب علم کا مسئلہ آتا، علم کی بات آتی، تو مشرق و مغرب کے درمیان جس ہستی کی طرف لوگ محتاج تھے، جس ہستی کی طرف لوگ متوجہ ہوا کرتے تھے، ایسی ہستی کا آج انتقال ہو چکا. اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام سے مخاطب ہو کر، ان کے غلام تھے اکرمہ، ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مولاک واللہ افقہ من مات. آپ کے جو سردار تھے، آپ کے جو اونر تھے، آپ کے جو مالک تھے ابن عباس، اللہ کی قسم گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ تھے. تو اس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کی گواہی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. طاؤس بن کیسان ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں ما رأيت احدا كان اشد تعظیما لحرمات اللہ من ابن عباس رضی اللہ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کا پاس و لحاظ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرنے والے ابن عباس سے بڑھ کر کسی شخص کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. جو چیز حرام ہوتی سمجھے کہ اس سے کوسوں دور ہوا کرتی. ابن عباس رضی اللہ عنہ حرمات کا لحاظ، پاس و لحاظ کا مطلب کیا ہے؟ حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کا پاس و لحاظ کرنا. تو حرام چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت دور ہوا کرتے.
واللہ لو اشاء اذا ذکرته ان ابکی لبکیت، جب کبھی ابن عباس کو میں یاد کرتا ہوں، ان کا تذکرہ آتا ہے تو میں چاہوں تو رو سکتا ہوں۔ تو اس طرح بار بار ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یاد کر کے طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ رو دیا کرتے تھے۔ طاؤس بن کیسان وہی تابعی کہتے ہیں ادرکت نحوا من 500 من الصحابہ، میں نے تقریباً 500 سے زائد صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ جو جتنے صحابہ سے ملاقات کرے گا وہ اتنا بڑا تابعی قرار پائے گا، کبار تابعی میں سے ان کا شمار ہوگا۔ تو طاؤس بن کیسان کہتے ہیں میں نے تقریباً 500 سے زائد صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ اذا ذاکروا ابن عباس، جب کبھی ان صحابہ کرام کی گفتگو ابن عباس سے ہوتی، ابن عباس ایک رائے بتاتے، دیگر صحابہ کرام دوسری رائے بتاتے، ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی رائے لوگوں کو، دیگر صحابہ کرام کو سمجھانے لگتے، تو بالآخر تمام صحابہ کرام ابن عباس کی رائے پر متفق ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح جب اختلاف ہوتا تو اکثر مواقع میں ابن عباس کی رائے زیادہ صحیح ہوا کرتی تھی، دیگر صحابہ کرام بھی ابن عباس کی رائے کے حوالے سے کنوینس ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے درمیان سب سے زیادہ علم اور فقہ رکھنے والے صحابی تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ محمد بن حنفیہ جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، محمد بن علی، لیکن عام طور پر ان کو محمد بن حنفیہ کہہ کر ان کی ماں کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے فرزند محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں لما دفن ابن عباس، یعنی جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دفن کر دیا گیا، اور جنازے کی نماز بھی خود انہوں نے، محمد بن حنفیہ نے پڑھائی تھی ابن عباس کی جنازے کی نماز۔ جب ابن عباس کو دفن کر دیا گیا انہوں نے کہا اليوم مات ربانی هذه الامہ، آج کے دن اس امت کے ربانی کا انتقال ہو گیا۔ رب والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو حاصل کرنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچانے والے، اس طرح ایک ربانی شخصیت کا آج انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جو کہ ابن عباس کے اور دیگر کئی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور مفسر قرآن میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأيت احدا قط مثل ابن عباس لقد مات يوم مات وانه لحبر هذه الامه، ابن عباس جیسا عالم دین میں نے نہیں دیکھا، وہ اس امت کے حبر یعنی جس کے پاس سمندر کی طرح علم ہو، سمندر کی طرح جس کے پاس علم ہو، ایسے شخص کو حبر کہا جاتا ہے۔ اس امت کے سمندر کی مانند عالم دین تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اور دیگر بہت سارے علماء نے، اسلاف نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے تعریفی کلمات نقل کیے ہیں۔ اس کا سلسلہ سمجھے کہ بہت طویل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس طرح ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار کر طائف میں ان کا انتقال ہوا، بہت سارے لوگ ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے، اور طائف ہی میں وہ مدفون ہیں۔ ان کی جنازے کی نماز کو علی رضی اللہ عنہ کے فرزند نے، محمد بن حنفیہ نے پڑھائی۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا اس وقت وہ اندھے ہو چکے تھے، بینائی ختم ہو چکی تھی، آخری زندگی کے اواخر میں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ ہجری 60 پر 8 میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر 70 پر 1 سال کی تھی۔ 70 پر 1 سال کی عمر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سمجھیے پوری زندگی ایک علمی نمونہ تھی، ساری زندگی علم کی خدمت میں، علم حاصل کرنا، علم پڑھانا، علم کی نشر و اشاعت، انہی چیزوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ساری زندگی کو صرف کیا، اپنی تمام تر محنتوں کو مبذول کیا۔ ان سے ہزاروں لوگوں نے علم حاصل کیا، کئی مفسرین پیدا ہوئے ان کے مدرسے میں، کئی فقہا پیدا ہوئے ان کے مدرسے میں ان کے پاس پڑھ کر۔ تو اس طرح امت کے لیے ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیا ہے، جس سے آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن تک لوگ فائدہ اٹھاتے جائیں گے۔ یہی اسلاف ہیں جن کی بنیاد پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، بےہودہ چیزوں میں فخر محسوس کرتے ہیں،
فخریہ کلمات ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں فلاں سنگر کے زمانے میں آیا ہوں، مجھے فخر ہے کہ فلاں ایکٹر کے زمانے میں آیا، مجھے فخر ہے کہ فلاں کی گانے سننے کا مجھے موقع ملا، فلاں کے موویز دیکھنے کا موقع ملا۔ فخر کرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بےہودہ چیزوں میں فخر محسوس کرنے والے لوگوں کے درمیان اگر واقعی معنوں میں ہمیں فخر کرنا چاہیے تو ایسے اسلاف و اکرام کی زندگی پر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں ایسے امت سے تعلق رکھتا ہوں جس امت میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے، ابن عباس، ابن عمر جیسے علماء اکرام، اسلاف اکرام گزر چکے ہیں۔ تو فخر والی باتیں تو ایسی باتیں ہیں جیسے کہ ایک مشہور شاعر نے، متنبی نے کہا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ کئی سلاؤ ایسے اسلاف اکرام، کئی سلاؤ ایسے میرے آبا و اجداد جن کی بنیاد پر ہم فخر محسوس کر سکتے ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے صحابہ اکرام کی زندگیاں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ان کے احوال زندگی کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور علم حاصل کرنے میں، دین کی خدمت کرنے میں، عمل پیرا ہونے میں، تمام چیزوں میں ان صحابہ اکرام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں تو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہم ان تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے اندر صحابہ اکرام کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اس کا مرتبہ ہمیں عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام کی احسان کے معاملے میں، اچھے معاملے میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔